تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اور بھی تشریف لا رہے ہیں، اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے ایک مرتبہ جو آگے خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ بعد میں آنے والا کو گردنیں پھلان کے آگے نہ آنا پڑے۔ اتنا ممکن ہے آپ تھوڑا تھوڑا سرک کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پورا سال ہی میرے حضور کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول کا اہل ایمان شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ یوں ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بہار آ جاتی ہے۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا پہ آتے ہیں، اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، کچھ مہینے کچھ سال وہ لوگوں کو یاد رہتے ہیں، پھر زمانہ قبروں کے نشان بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری حالت تو اتنی نازک ہے کہ ہم خونی رشتے بھول جاتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں جنہ بنا ایک پل نہیں سنجیندے وہ شکلاں یاد نہ رہی۔ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے صاحب، 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ہی گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ صدیوں قبل میرے حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کو کل ہی گزر کے گیا ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حضور کے ذکر سے مہکتا ہے اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دیتے ہیں۔ طریقیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں تم یہ محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف دلائل کی دنیا ہے، ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت قبلہ استاذی مکرم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، آپ کا انداز تو بالکل سادہ ہے لیکن روحوں میں اترنے والا ہے۔ آپ بڑے دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟
فرماتے یہ بھی ممکن ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا؟ امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ کوئی نہیں، کوئی حضور کی صورت کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے۔ امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ کتنا میٹھا نام ہے، اب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے لگتا ہے منہ میں شہد گھل گیا۔ یہ انور مسعود صاحب یہ ہیں تو ملاحیہ شاعر، لیکن جب حضور کی تعریف میں لب کھولتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں۔ ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ شانوں کے مالک ہیں، جب ان کا تذکرہ نور چھڑتا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ دلیل مانگنے والے میرے خیال میں دلیل بات مانگیں، پہلے اپنی تاریخ دیکھیں کہ حضور کے آنے سے قبل انسان کی تاریخ کتنی شرمناک تھی۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خود شناس بھی نہیں تھا۔ جو چیزیں اس کے لیے بنائی گئی تھی یہ ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ درخت انسان کے لیے بنایا گیا، اس کو پھل دینے کے لیے، اس کو ایندھن دینے کے لیے، اس کو چھاؤ دینے کے لیے، اس کے ذوق نظارہ کے لیے، اس کو آکسیجن دینے کے لیے، لیکن یہ درخت کو سجدہ کرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ میں ہوں کیا؟ چاند سورج اس کی راہوں میں روشنی بکھیرنے کے لیے، یہ کبھی چاند کو سجدہ کرتا ہے، کبھی سورج کو سجدہ کرتا ہے، گرتے بہتے پانیوں کی پوجا کرتا ہے، کبھی آگ کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے۔ اس قدر مت ماری گئی تھی کہ اپنے ہاتھ سے مٹی کے ماتھو بناتا ہے اور پھر اس کو سجدہ کرتا ہے۔ اتنی بھی عقل نہیں کہ جس کو میں نے خود تلاشا ہے کہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر کون آیا جس نے شعور زندگی بخشا؟ کون آیا جس نے گری ہوئی قوم کو اٹھایا؟ کون آیا جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے پریکٹیکل کر کے سمجھایا او میاں ہوش کرو، یہ چیزیں تمہاری معبود نہیں ہیں، تمہارے در کی نوکر ہیں۔ شاید کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھومتا ہے، یہ چیزیں تیری معبود کیسے ہو سکتی ہیں؟ چاند کو پوچھتے ہو، نہیں یہ تمہارا خدا نہیں، یہ تو تمہارے نبی کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ سورج تمہارا معبود ہے، نہیں تمہیں غلطی لگی، یہ تو میرا اشارہ ہوتا ہے، باغتا عصر کے وقت پہ آ جاتا ہے۔ درختوں کو پوچھتے ہو، جو میں نہیں کہتا تو ہی کیا تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے؟ درخت باغتا قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو پوچھتے ہو، دیکھو پتھر ابو جال کی مٹھی میں ہے، کلمہ محمد عربی کا پڑھ رہے ہیں۔ وہ سڑیاں کھجورا آغا جاندہ ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے، وہ گونگیاں کی گلاں کرا جاندہ ہے۔ قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بات سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ بالکل تمہارا ہمسایہ ہے بھارت، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے پیتا ہے۔ اس کی ڈگری، اس کی طب اس کو نہیں بتاتی اس میں جراثیم کتنے، اس میں پاسفر کتنا۔ وہ گو ماتا کا پیشاب تبرک کر پیتا ہے، چسکیاں لے لے کے۔ پروفیسر یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والا، کتنی بڑی علمی ڈگری، لیکن بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اس کا علم اتنا بھی شعور نہیں دیتا کہ جسم پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہیں سکتا، میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کی کہانی ہے۔ اور ادھر ہمارے ہاں 7-8 سال کا بچہ، کسی مدرسے کا نہیں طالب علم، عام سا بچہ گلی سے گزرتے گزرتے کسی جانور کے پیشاب کا چھیٹا کپڑوں پہ پڑ جائے، گھر آتے کہتا امی میرا لباس پلید ہو گیا، امی مجھے کپڑے دو، میں نے کپڑے بدل لے۔
وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے، پی کہ ڈاکٹر اور یہ ایک غیر مری قطرے سے بھی نفرت کر رہے ہیں. تو جواب ایک ہے صاحب، وہ اس کے پاس ڈگری ہے لیکن ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن اس کی ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے، تو تقدس روحوں تک اتر گیا ہے. تو شعور ملتا ہی تب ہے جب ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آتا ہے. ہمارے ملنے والے چائنا ہوتے، وہ آئے تھے تو قبلہ جی نے پوچھا کہ وہاں کے حالات بتاؤ، تو اس نے کہا وہ آسمان کو چھو رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں مادی حالات نہیں پوچھتا، روحانی حالات پوچھتا ہوں. تو اس نے کہا ابھی تک زیرو ہے، بتوں کی غلامی میں. پھر وہ ہنس کے کہتا تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو رہے. تو آپ نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہتا میں ایک شخص کو ملنے کے لیے اس کے گھر گیا کسی کام سے، تو جس طرح ہم سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں اس طرح وہ اپنی کچھ مخصوص کرنسی بتوں پہ آگے رکھ کے جلاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بت خوش ہوتے ہیں اور ہمارا رزق بڑھتا ہے. تو جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کافی زیادہ کرنسی بت کے آگے رکھی تھی اور اس کو جلا رہا تھا. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا، بڑا کنجوس آدمی. تو میں بڑا حیران کہ اتنی زیادہ کرنسی جلاتا ہے. لیکن جب میں قریب ہو کے دیکھا تو وہ فوٹو کاپیاں تھی. تو میں نے اس سے کہا یہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا اپنے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، نقلی نوٹ جلا رہے ہیں. تو آگے سے کہتا یہ کون سا اصلی، یہ بھی تو نقلی. کہ اس کو پتہ ہے کہ ہے نقلی، لیکن ابھی تک غلامی بتوں کی ہو رہی ہے. بتوں سے جان تب چھوٹے گی جب ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آئے گا. میرے امام نے کہا تھا فیض پہنچا ہے رضا حمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کا ہوگا. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہے کہ سارے بتوں سے ہٹا کے ایک خدا کے آگے جھکا دیا. تو حضور کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہمارے جسم پہ اتنے بال ہیں جتنے رسول کریم کے احسان. تو یہ ایک محفل کیا، ہم تو پوری زندگی حضور کے نام لگا دے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. ہمارا بار بار قرض رسول میں جکڑا ہوا ہے. ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا کیا جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے عرض کی. 12 نبیوں نے دعائیں مانگی، اے اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے. اس کائنات میں سب سے بڑا منصب نبوت، ان کے سر پہ نبوت کا تاج چمک رہا تھا. وہ کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے تو نے اتنا بڑا منصب دیا، نبی بنایا، لیکن آرزو یہ ہے کہ ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے. ابن ساکت دمشق کبیر کے اندر محدث سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک طویل روایت لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت کا نزول ہوا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں لیکن فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی، وہ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. میرے حضور سارے نبیوں کے بعد آئے، اس امت کی نسبت حضور کے ساتھ. تو جس طرح میرے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، اس طرح یہ امت باقی امتوں سے افضل ہے. حضور نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قرات ملتا ہے. اور ایک بندہ ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قرات ملتا ہے. اور ایک بندہ عصر سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت ان دونوں سے چھوڑا ہے لیکن اس کو 2 قرات ملتے ہیں. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے. یہ عمل تھوڑا کرے گی اور اجر زیادہ پائے گی، آئے گی بعد میں لیکن فضیلت پہلی ہوگی. وہ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. کبھی آپ نے فوجیوں کو ٹریننگ کراتے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک لین کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کی ٹرین کے اختتام کو پہنچتی ہے تو کمانڈر کہتا ہے اباؤٹ ٹرن، واپس پلٹو. تو وہ اوپر سے چکر کاٹ کے نہیں آتے بلکہ ان قدموں کے بل پلٹ جاتے ہیں. تو جو سب سے پیچھے ہوتے ہیں وہ سب سے بولیے آگے ہو جاتا ہے. اسی طرح امت مصطفیٰ جب دنیا پہ آئی ہے تو سب سے آخر میں آئی ہے،
لیکن قیامت کے دن جب خدا جنت کے دروازے کھول کے اباؤٹ ٹرن کہے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ ہو. میرے حضور نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں. تو ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت کے اندر نہ چلی جائے. باری طرح وہ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون ظاہرا فاجعلھا امتی. قال تلک امت احمد. باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بغیر دیکھے پڑھیں. پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. نبی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو حفظ کر سکے. آصف بن برخیہ کا واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. وہ اٹھا جس کے پاس کتاب اللہ کا کچھ علم تھا. یہ من تمیدیہ ہے، پوری کتاب کا عالم نہیں تھا. زبور کی کچھ ایتیں جانتا تھا جو تخت بلقیس نے کیا ہے. تو پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. نبی کے علاوہ امت میں کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو حفظ کر سکے. لیکن اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ 6-7 سال کا بچہ ہوتا ہے پورا قرآن سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے. باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. پھر عرض کی باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو نیکی کی نیت کرتی، نیکی کی نہیں بس نیکی کی نیت کی تو نامہ مال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی. وہ امت میری امت کرتے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. نیکی کی نیت پر ثواب ملتا. آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300. یہ بچہ جانتا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں جو دو بدو لڑے تھے وہ 313 نہیں تھے، وہ 305 تھے. 8 صحابہ وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں کی غرض سے راستے سے واپس بھیج دی، جن میں سیدنا عثمان غنی بھی. حضور کی صاحبزادی جو عثمان غنی کی اہلیہ تھی وہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے آپ رک گئے. تو یہ 8 صحابہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لڑے نہیں. لیکن جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان 8 کو برابر حصہ دیا. بھائی جب یہ شامل نہیں ہوئے لڑائی کے اندر، لڑے نہیں ہیں، میدان کے اندر اترے نہیں ہیں، تو حصہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے بندہ مومن کو نیت پر ثواب ملتا. اور یہ نیت کر کے گھر سے چل پڑے تھے، حضور نے واپس بھیجا تھا. اگر کہ میدان میں اتر کے لڑے نہیں ہیں لیکن یہ ثواب میں بھی شامل ہے، مال غنیمت میں بھی شامل ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ نامہ مال کھولے گا، اس میں حج لکھا ہو. عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے حج کیا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا تم نے حج نہیں کیا، لیکن جب لوگ جاتے تھے حج کریں تیرا دل تڑپتا تھا. تیری تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ مال کے اندر حج لکھ دیا. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے دیتے. تو جب وہ نیت کرتے ہیں تو نامہ مال کے اندر نیکی لکھ دی جاتی ہے. باری تعالیٰ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت. پھر اس کی باری تعالیٰ میں نے ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو ایک نیکی کرتی ہے نامہ مال کے اندر 10 لکھی جاتی ہے. وہ امت میری امت کر دے. قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت. کیسا احساس ہے. آپ نے ایک محفل میلاد میں شرکت کی، نامہ مال میں لکھا گیا اس نے 10 محفل میلاد کے اندر شرکت کی. ایک نیکی پہ 10 کا ثواب ملتا. معراج کی رات کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 نمازیں فرض ہوئی. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. رب کی بارگاہ میں کمی کی درخواست کی تھی. حضور واپس پلٹے، 5 ماہ ہو گئی، 45 رہ گئی. کہا یہ بھی زیادہ ہے. حضور پھر واپس پلٹے، پھر 5 ماہ ہو گئی، 40 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے. روایت طویل ہے، 9 چکر حضور نے لگائے اور ہر بار 5 ماہ ہوتی گئی اور آخر میں رہ گئی 5. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی. میرے حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی کہ میری امت اتنی کمی تو نہیں کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے.
جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی کمی کر سکتا ہے، لیکن حضور نے امت پہ توقع رکھا کہ میری امت اتنی نکمی نہیں کہ 5 نہ پڑھ سکے۔ میں اور آپ دیکھیں، درس قرآن ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، محافل میلاد ہوتی ہے، صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، یہاں ہم نے اپنے اندر اترنا ہوتا ہے، خود کلامی کرنی ہوتی ہے، خود احتسابی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ذرا دیکھیں کہ ہم جب محفل میں ہیں تو عاشق رسول ہیں، محفل عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے ہماری، اور ہم گھر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو جائے، بعد میں جائیں گے، اور پھر آج کل محافل اتنی لمبی ہوتی ہیں، 1 بج جاتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، صبح پکے نماز بھی غائب ہوتے ہیں۔ محفل میں عاشق رسول تھے اور 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتے۔ نماز کو اتنی محبوب تھی میرے حضور کو، جب نماز کا وقت آتا تو یہ نہ کہتے اذان کرو، بلکہ فرماتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو میرے حضور کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور امتی نماز پڑھے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ اگر آپ کی توجہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آخر میں 5 رہنی ہے، تو پہلی 5 دیتے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، تو اللہ کا علم تو حادث نہیں ہے، اللہ کو تو سب پتہ کہ بعد میں کیا ہونا ہے، تو اللہ پہلی 5 دیتا۔ اگر اللہ پہلے ہی 5 دیتا پھر لوگوں کو حضور کی عظمت کا پتہ کیسے چلتا؟ کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہاں 9 بار تبدیلی آئی۔ تبدیلی اس لیے آئی کہ محبوب کے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں حضور کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور کہیں تو اللہ اپنی بات بھی تبدیل کر لیتا ہے، اور جو تبدیل نہیں ہوتی اس کے لیے نیا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی کرے ہم 10 کا ثواب دیں گے، تو پڑھو گے 5 ثواب 50 کا اضافہ پائیں گے۔ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے، قال تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت۔ روایت طویل ہے، وقت سمٹ گیا۔ 9 سوال کیے موسیٰ علیہ السلام نے، اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہا گیا کہ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جوڑی کھلا لی، ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا، نہ بنا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے بات جس کی شان رحمت کے، وہ بن کر روشنی پھر دیتا ہے یعقوب پہ آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی میں رنگ میں پایا۔ نبی تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، لیکن وہ آنے والا نہ آیا۔ ہم نے کوئی دعا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی، کوئی مدعا نہیں کی، کوئی راتوں کو اٹھ کے نہیں روئے، ہم تو سوئے تھے، بخت بیدار ہو گئے۔ جب ماں کی گود میں آئے تو مؤذن نے کان میں آ کے اذان دی، میاں مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آیا۔ شاموں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے آنا، ہر نبی اپنی امت کے مجمع اکٹھے کر کے حضور کی آمد کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انجیل بارنباس کے اندر آج بھی لفظ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی حواریوں کو حضور کی عظمت بیان کی تو امت حیران ہو کے پوچھتی ہے کیا وہ آپ سے افضل ہوتا؟ کیونکہ ہر شاگرد یہ سوچتا کہ میرے استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ہر مرید یہ سوچتا کہ میرے شیخ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور ہر امتی یہ سوچتا کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو کلمہ بھی پڑھے پھر اعتراض بھی کرے، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوتا،
اصل منافق سمجھی اس نے جھوٹے پیار دیتا ہوں اے دسیا سن عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤں آسم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا محبوب کے اندر اگر عیب ہو وہ بھی خوبی نظر آتی ہے لیکن میرا تو نبی وہ ہے خلقت مبرأ من کل عیب اس کے اندر عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کر قلم توڑ دیتا رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی امت حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ جس کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا نبی شان بیان کر رہے ہیں میں جا رہا ہوں میرے بعد وہی آئے گا جس کے لیے ساری کائنات بنائی آسمان کا تنبو جس کے لیے تانا گیا زمین کا فرش جس کے لیے بچھایا گیا چاند اور سورج کے قمقمے جس کے لیے لگائے گئے دریاؤں اور سمندروں کی سبیلیں جس کے لیے بنائی گئی اللہ اکبر وہی مرکزی خطیب ہے وہی لوگوں کو رشد و ہدایت کا نور بانٹے گا اسمہ احمد چلو میں نام بتا دوں اس کا نام احمد ہوگا امت حیران ہو گئی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی شان بخشی ہے کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے مادر داد اندر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں آنکھوں میں نور آ جاتا ہے مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے جو کھا کے آتے ہیں ہمارے پیٹوں میں ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے ہیں جو گھر میں جمع کر کے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے ہیں اتنی شان تو ان کی ہے تو جن کی عظمت یہ بیان کر رہے ہیں حضور کیا وہ آپ سے افضل ہوگا اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم افضل ہونے کی بات کرتے وہ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہے اتنی شانوں کا مالک ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت عیسیٰ ابن مریم کو مل گئی یہ بھی مقدر کی بات ہے اگر میں ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں تو میں اپنے مقدر پہ ناز کروں نبی آرزو کر رہے ہیں اللہ ہمیں وہ نبی عطا کیا وہ رسول ہے ہمارا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں اولیاء سے رسول افضل ہیں اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گناہگاروں کو مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور محفل میلاد کر رہے ہیں یہ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے اردو والے کہتے ہیں یوم پیدائش اور انگلش والے کہتے ہیں برتھ ڈے اور آج کل یہ رواج بھی ہے تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہیں اپنے آپ بھاگ جاتے ہیں بولیے تو آج تم میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے ہو حضور نے بلایا تو آئے ہو محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جس کو اچھا جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاؤ تو خالی ہاتھ جاتے ہیں کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں کبھی خالی تو نہیں گئے کہ اس نے اسپیشل بلایا تو تحفہ تو پیش کرے اور تحفہ کون سا جو اس کو پسند ہے اگر کسی بچے کی برتھ ڈے ہو تو اس کے مزاج کے مطابق وہ کھلونا لے کے جاؤ اگر کسی بڑے کی ہو تو اس کے مزاج کے مطابق وہ پرفیوم کو اتر اگر کسی بوڑھے کی ہے تو وہ ٹوپی تصویر پسند جس سے وہ خوش ہو تو اوروں کو تحفے پیش کرتے ہو آج تو میرے نبی کی برتھ ڈے پہ آئے کوئی تحفہ حضور کو بھی تو پیش کرتے کرنا کہ نہیں کرنا میں نے پوری تقریب میں نہیں کہا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں لیکن اب یہ تو بتاؤ نا کہ کون کون خوش نصیب ہے جو تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں سارے پیش کریں گے تحفہ کون سا جو میرے نبی کو پسند ہے آقا جی آپ کو کیا پسند ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں حب بالیہ من دنیا کم سلاس الطیب والنساء وجوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں خوشبو منقوہ عورتیں اور تیسرا فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی آج یہ عزم کرو یا رسول اللہ آپ کی اس محفل میلاد پہ ہم آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے دیکھیں ابھی عشاء کا وقت ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں فجر کی نیت کر کے سوئیں
میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، جس نے ساتھ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے پوری رات قیام کیا۔ دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، ساری رات آرام سے سوئے رہو، پوری رات عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم رات گئے تک 1-2 بجے تک بیٹھے رہے اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھی تو اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے۔ عزم کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں آج نیت کر لیا تو ایک نیت ساتھ اور کر لو کہ اگر ہمارے گھر میں یا محلے بستی میں کوئی بے نمازی ہے ہم اس کو نماز کی دعوت دیں کہ دین دعوت سے پہلے ہم نے دعوت دینا چھوڑ۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت صدیق سکی کہتے ہیں میں جا رہا تھا اور ایک نوجوان شراب کے نشے میں گرا پڑا تھا اور اس کا منہ گندی نالی میں تھا۔ کہتے ہیں بڑا ترس آیا، یہ اشرف المخلوقات ہے اور ایسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ کہتے اس کو پکڑا، کھینچا، صاف پانی سے منہ دھویا، گھر کا رستہ بتایا۔ کہتے اللہ کی شان کریمی دیکھی، جب میں صبح تہجد پڑھنے کے لیے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے نماز پڑھتا۔ میں حیران ہوا، باری تعالیٰ یہ تو مشہور شرابی ہے، دن کو میں نے منہ دھویا تھا، گھر کا رستہ بتایا تھا۔ آدم سے بات آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا تھا۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، دل کو بدلنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ وضو کرا کسی کو لے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، مال کے میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے۔ تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے، دعوت دینا ہے، آگے دل کو بدلنا اللہ کا کام ہے۔ میں اور بھی خطاب کرتا، چونکہ میں نے ایک اور جگہ حضرت نے بتایا کہ بھی حاضر ہونا ہے، ویسے مزاج اتنی ہے 35-40 منٹ کا تو وہ تو مزاج پورا ہو گیا۔ آپ کی محبتیں تمتماتے ہوئے چہرے، محبتیں بانٹتی پیشانیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ میں لمبا خطاب کروں، کیونکہ میں نے اور وعدہ کیا وہاں حاضر ہونا ہے، ورنہ جی چاہتا ہے اسراس ہونا ہے۔ میں شرطی فجر تک روک لواں جے بس چلے میرا تے سونے تو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک حسن جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اللہ عصر کی شرینی ڈال کے روحوں میں اتار دے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہی پیغام ہے۔ گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ سے خام تو اس طرح سے کندن کر لو، دل کو یاد شاہ کو نین کا مسکن کر لو، سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نادش، روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ 31 تاریخ کا اعلان کر دیں۔